عیسیٰ کی حقیقت کتنی، میرے آقا ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تجھ سے ڈرے در سے سب اور سب سے نسبت ہم کو، آقا میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھٹکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور میں تو کمال کر دیا قلم توڑ دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب محب میں کہیں جس کو دبائے درد ہجران یا رسول اللہ، دکھانا ہم سب دکھانا ہم کو بھی وہ روئے تابان یا رسول اللہ، دکھانا ہم کو بھی وہ روئے تابان یا رسول اللہ، اور سنائے ہم سب سنائے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا سنائے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور بروز حشر ہم سب کے یقین کی لاج بھی رکھ لینا، بروز حشر ہم سب کے یقین کی لاج بھی رکھ لینا، کہ تمہارے ہیں علماء کرام، سادات کرام، اور بالخصوص پیر سید حسین شاہ صاحب جانشین نور شہنشاہ ولایت جناب حافظ محمد ایوب صاحب خوش نصیب ہیں، کیونکہ نسبت کی بات ہے۔ حافظ صاحب کو ہم پچھلے دنوں یاد کر رہے تھے، یہ شفیق صاحب کہہ رہے تھے جناب حافظ صاحب ہر سال چڑیاولا شریف جائیدہ سی تے حافظ صاحب کوئی رابطہ نہیں کیتا ان کا، میں کہا جس لیے حافظ صاحب فارغ ہو کے رابطہ کر لیں گے، کوئی ایسی گل نہیں۔ تو 2 دن کے بعد حافظ صاحب کا ٹیلی فون آ گیا۔ حافظ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ ہر سال اپنے گھر میں بھی محفل میلاد کرواتے ہیں، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے حافظ صاحب پہ، اور ان کے مرشد کی نگاہ عنایت اور توجہ کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب سے یہ کام لے رہا ہے۔
اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کے بیٹے جنید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. خوبصورت گفتگو 8-10 منٹ میں حضور مولا کائنات کے حوالے سے بھی آخر میں انہوں نے گفتگو کی، بڑا دل خوش ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرمایا ہے، حضور مولا کائنات تشریف لے آئے. جب آئے تو حضور کھڑے ہو گئے. وہ تو نبی الانبیاء ہے نا، وہ نہ بھی کھڑے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ تو غلام ہے، وہ آقا ہے. حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے بوسے لیے، پیار کیا، بڑی شفقت اور محبت کا اظہار کیا. حضرت عباس بھی تشریف فرما گئے. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو علی سے بڑی محبت ہے، آپ کو علی سے. میرے آقا کا جملہ سنیے. حضور نے فرمایا کہ عباس، مجھے کیا محبت ہے، اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ علی سے محبت ہے. حیدری. حضرات گرامی، میں چونکہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں بچے سے پوچھ رہا تھا کہ موضوع کیا ہے آج کے پروگرام کا. تو اس نے بتایا کہ جناب جیسے پہلے ابا جی محفل میلاد کرواتے ہیں، محفل میلاد ہی ہے. تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ جناب یہاں کچھ حالات نازک ہیں، گجرات میں کچھ ناصرین اور خارجوں کے دورے ہو رہے ہیں، اور کچھ ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تذبذب پایا جاتا ہے، اس لیے آپ ختم نبوت پر گفتگو کریں. پھر ہمارے ڈاکٹر غفاری صاحب انہوں نے تائید کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب بالکل شاہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اسی پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. حضرات گرامی قدر، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور ہم تو اس انتظار میں تھے کہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں. بہرحال توجہ ہے نا بھائی آپ کی. ختم نبوت ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں، لیکن تم آگاہ رہو کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، نبی نہیں آنے والا، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں. یہ میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا، اور حضور کے دور میں ہی مسلمہ کذاب اور دیگر نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور سب سے پہلے مجاہد اول ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت. ہمارے مرشد کامل و اکمل حافظ صاحب کے بھی، میرے بھی، پیر صاحب کے بھی، ہم نقش بندی ہیں. ہم کیا ہیں بھائی؟ نقش بندی ہیں. لوگ ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار ہے. ہم نقش بندی ہیں، اور چونکہ دیکھ رہے جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ بندہ دے لیتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں فروخت ہو جانا. اور پھر یہ ہاتھ ادھر آپ نے پیر کے ہاتھ میں دیا تو پہنچا کہاں؟ حضور کے ہاتھ میں. تفصیل کا وقت نہیں ہے جب، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کامل ہونے چاہیے. نیچے سے اوپر تک سب کامل ہونا چاہیے، عامل ہونے چاہیے، عالم ہونے چاہیے. کسی جاہل کی بات کر لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ہاتھ ادھر پہنچ گیا. نہیں، یہ تو فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، یہ تو فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. لیکن یاد رکھیں، ادھر ہم نے ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ادھر اوپر ہاتھ پہنچ گیا. مثال کے طور پہ میرا ہاتھ سید نور حسین شاہ صاحب کے، ان کا ہاتھ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ بابا جی فقیر محمد کے، ان کا ہاتھ آگے جائے مجدد پاک، آگے جائیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری، اور اوپر چلے جائیں پھر تو سیدنا صدیق اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ حضور کے ہاتھ میں. سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں. تو سیدنا صدیق اکبر مجاہد اول ہے ختم نبوت کے. تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ، کیونکہ اس دور ایسا تھا، دیگر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے اس دور میں آ چکی تھی، تو صحابہ نے مشورہ کر کے اس کی کہ جناب اس کو ذرا مؤخر کر لیں، بعد میں کر لیں گے، باقی چیزیں جو ہے وہ زیادہ ضروری ہیں، پہلے ان سے نمٹ لیتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ہی وقت میں گستاخ رسول جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہو اور صدیق اکبر بھی اسی زمین پر ہو.
اسی طرح یہ لمبی لسٹ ہے، وقت نہیں ہے تفصیلات کا، لمبی لسٹ ہے ان پر. یہ اس میں بہت ساری کتابیں اب تو مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور میں نے ایم فل جو ہے وہ بھی اسی موضوع پہ کی ہے، اور میری کتاب بھی اب چھپ رہی ہے تقریباً 550 صفحے کی جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے. ایم فل میں نے اسی کی ہے، تیسری جو ہے میرا ایم فل کا ایم اے کے بعد. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے الحمدللہ اس وقت سب کا کلا کما ہو گیا. بعد میں مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے، اعلان نبوت کرتے رہے، اور مجاہدین جو ہیں ان کا کلا کما کرتے رہے، ان کا کلا کما کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا. اب اس دور میں اگر آ جائیں تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے. جن کا؟ انگریزوں کا. بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں، لیکن میں تو چونکہ لندن میں بھی الحمدللہ آج تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فن خواں سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت پہ، لیکن یہاں سے یہ انگریزوں کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں ان کو جگہ دی. ادھر سے جماعت علی کا یہ پوتا بھی وہاں پہنچ گیا. 76 میں یہ گئے، کیونکہ 75 تک انہوں نے اپنی کوشش کی. 74 میں یہاں سے ان کو ہماری اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور جب قرار دے دیا اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. ہیومن رائٹس میں بھی گئے، اور وہاں سے بھی جب ان کو منہ کی کھانی پڑی کہیں سے کوئی بات، کیونکہ ہیومن رائٹس میں 15 ججوں نے، میں جب گیا تھا تو اسپیشل جنیوا میں اس جگہ پر میں گیا، اور جا کے صرف دیکھنے کے لیے کہ کہاں حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا، اور وہاں جا کے سلوٹ مارا اور سلام کیا. 15 مختلف ممالک کے 15 ججوں میں سے 14 ججوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ضیاء کے دور میں. تو یہ ان کو وہاں بھی بات نہ بنی. 76 میں پھر یہ انگلستان جو ہے وہ چلے گئے، اور وہاں ان کو 100 ایکڑ زمین، 100 ایکڑ، تھی سارے زمیندار ہو پاکستانی ہو تو ہم تو زیادہ پتہ ہے ایکڑ کنڈا ہوتا ہے ان جناب. تو 100 ایکڑ کنڈا بنتا ہے ان 4 مربے باندھتے رہے. ٹھیک ہے نا جی. تو 100 ایکڑ زمین. جگہ کون سی ہے؟ سرے، یعنی لندن کی قیمتی ترین جگہ جو ہے وہاں ان کو 100 ایکڑ جگہ دی گئی. وہاں انہوں نے اپنا مرکز جو ہے بنا لیا. جرمنی میں بہت بڑا مرکز ہے، دیگر ممالک میں ان کے بہت بڑے مرکز ہیں. لیکن بدقسمتی کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، وہ جب مسلمان ہوتے ہیں ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے ہاتھ پہ تو یعنی ایک کفر سے نکلے دوسرے کفر میں چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تو کافر بھی نہیں، یہ تو مرتد ہے. مرتد کا حکم اور ہے، کافر کا حکم اور ہے. تو جب ان کو کافر اقلیت، غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو یہ یہاں سے بھاگ کے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اور 94 میں سب سے پہلے انہوں نے چینل جو ہے وہ بنایا 94 میں. اور چینل ان کا جو ہے وہ او بی وین اس کو کہتے ہیں، او بی وین کے ذریعے سے وہ ورک کرتا تھا. اور ہم نے بھی اسی دور میں میں نے بھی کوششیں کی اور اپنے اکابرین کو، اہل سنت کو اکٹھا کیا، اور الحمدللہ ہم وہاں سے ہر سال وہاں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں. اس سال کانفرنس میں مولانا عبدالستار خان نیازی، شاہ تراب الحق شاہ صاحب، اور شاہ احمد نورانی صاحب، اور جناب اپنا پیر نصیر الدین نصیر صاحب، اور دیگر اس طرح کی بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ اس کانفرنس میں تشریف لے کے گئیں. اس کانفرنس میں میں نے اکابرین سے کہا کہ آپ کوشش کریں. اب انہوں نے کہا جی کہ اتنے پیسے کون دے گا، آپ کو پیسے نہیں ہیں. آج بھی اخبارات کا ریکارڈ موجود ہے. میں نے کہا جی یہ فقیر اکیلا ہی پیسے دے گا جتنے بھی پیسے خرچ ہوں. الحمدللہ مرزا طاہر کو 3 دفعہ میں چیلنج کیا، 3 دفعہ، زبانی نہیں، اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے، اشتہارات موجود ہیں. اور سارا دن ہم لندن ہائیڈ پارک میں موجود رہتے
ان چیلنجوں کے عوض سارا دن وہاں موجود رہتے کہ تم آؤ، مناظرہ کرنا چاہتے ہو مناظرہ کریں گے، اور مباہلہ کرنا چاہتے ہو مباہلہ کریں گے۔ آخر کار تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں جی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ دعا کریں۔ تو گھر میں بیٹھ کے دعا کرنے سے مباہلہ تو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ مرزا اس وقت جو ہے اس کو ایک دفعہ 2 دفعہ اس کو بھی چیلنج کر چکا ہوں۔ اس وقت تک 5 چیلنج ان کے کورٹ میں موجود ہیں، 5 چیلنج، لیکن آج تک ان کی طرف سے کوئی جواب اس کا نہیں آیا۔ تو اللہ گرامی قدر یہاں جب مرزا غلام احمد قادیانی اس کو انگریزوں نے، کیونکہ یہ تو 15 ویسے تو پہلے ہی اسکول میں پڑھتا تھا، اور اسی دور میں باپ نے اسکول سے واپس آیا تو باپ نے کو پیسے دیے 5-10 روپے کہ جا کے یہ چیزیں لے آؤ، اور یہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیل کھل کے کہیں خرچ کر آیا۔ گھر واپس پہنچا تو باپ نے جو کوٹ کیا مارا، وہاں سے بھاگ کے تو سیالکوٹ آ گیا۔ سیالکوٹ یہ ہمارا جو اگلا شہر ہے، سیالکوٹ میں آ کے 15 روپے ماہوار پہ یہ منشی کلرک جس کو کہتے ہیں اس پہ یہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ قسمت کی بات ہے نا، لیکن بدقسمتی بھی ساتھ پہ ہے کہ دین سے مرتد ہو گیا، دین سے نکل گیا پیسے کے پیچھے۔ اب اس نے اس وقت مسٹر بٹلر یہ ان کا انگریزوں کا جو نمائندہ تھا یہاں، اس سے اس کی ملاقاتیں ہو گئی، رابطہ ہو گیا۔ تو بٹلر نے، کیونکہ جب وہاں انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے پورے بر صغیر میں، پہلے اس کی تھوڑا سا پیچھے آپ کو اگر لے کے جاؤ علم میں ہونے چاہیے، انہوں نے 400 افراد بھیجے۔ کتنے؟ یہ تاریخی شواہد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ 400 افراد بھیجے اور ان کو کہا کہ وہاں جا کے تم جائزہ لو، اور جائزہ لے کے ہمیں آ کے رپورٹ مرتب کرو۔ 1 سال وہاں یہاں رہے، 1 سال، اور پورے بر صغیر میں انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے دورے کیے، ایک شہر میں گئے، لوگوں سے ملے، اور مل کے جا کے وہاں انہوں نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے 3 باتیں رکھی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے لازوال محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اپنے نبی سے محبت لازوال ہے۔ اگر ان کی اس محبت کو کم کر دیا جائے تو حکومت برطانیہ کو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے تجویز بھی دینی تھی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تجویز یہ دی کہ حکومت کی سرپرستی میں ایک اپاسٹالک پرافٹ، ایک نیا نبی کھڑا کیا جائے، اور حکومت اس کی سرپرستی کرے، حکومت کی سرپرستی میں وہ کام کرے، اور حکومت پوری طرح سے اس کا پہرا دے، تو بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ ان کا جو 90% لوگ ہیں مسلمانوں کے، ان کا جو کتاب ہے ان کے نبی پر اترنے والی قرآن مجید، اس پر ان کا عمل ہے۔ اگر ان میں سے اس کتاب کو ختم کر دیا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ کتاب کو ختم کر دیا جائے تو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پھر 300 افراد انہوں نے بھیجے، اور ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ پورے بر صغیر میں پھیل جاؤ، اور جہاں بھی تمہیں قرآن ملے ان کو خرید لو، پانی میں بہا دو، سمندر میں بہا دو یا جلا دو۔ وہ آ گئے، قرآن خریدنے شروع کر دیے، اور میرے جدی اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس وقت اس دور میں ان دنوں میں بمبئی میں موجود تھے۔ کہاں تھے؟ بمبئی میں۔ آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح سے انگریزوں نے کچھ لوگ بھیجے اور وہ قرآن خرید رہے ہیں۔ آپ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی مجھے یہ پتہ چلا کہ تم قرآن خرید رہے ہو، حکمت کیا ہے، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ قرآن خریدو اور ان کو ختم کر دو، ضائع کر دو۔ آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ عام رکھا، بمبئی میں بہت بڑا جلسہ ہے، اس میں ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا قرآن ان کاغذوں پر لکھا ہوا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا قرآن کاغذوں پر لکھا ہے؟ فرمایا نہیں، ہمارا قرآن تو ہمارے سینوں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک 7 سال کے بچے کو کھڑا کیا، 7 سال کے بچے کو جو حافظ قرآن تھا،
کہا کہ کھڑے ہو جو فلاں جگہ سے پڑھو، فلاں جگہ سے اس کو بٹھایا، ایک 25 سال کے نوجوان کو کھڑا کیا، اس سے پڑھایا. پھر آپ نے فرمایا کوئی بھی حافظ کھڑا ہو جائے، فقیر 100 سال کی عمر کا ہے، جہاں سے کہے میں پڑھتا جاؤں گا. جہاں تقریباً 100 سال تو آپ نے مصلح سنائے ہیں. 117 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، 117 سال، اور 100 سال کے قریب آپ نے مصلح سنائے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ مصلح سنائے ہیں، علی پر شریف میں پہلے 10 دنوں میں ختم کرنا، اور پھر 11ویں رات کو سیالکوٹ پہنچنا، اور وہاں آ کے پھر جناب اپنا مصلح سنانا. یہاں سے رات کو مصلح سنا کے صبح پھر سفر کرنا، جموں پہنچ جانا، جموں مصلح سنانا، وہاں سے اگلے دن پھر سفر کرنا، سری نگر پہنچنا. اور اب آپ کو سفر کا تو پتہ ہی ہے، ان دنوں نہ تو ہوائی جہاز سے، نہ یہ کاریں تھی کہ بندہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ جائے، پیدل سفر ہوتے تھے، نہ یہ موٹر سائیکلیں تھی، پیدل سفر ہوتے تھے. سری نگر پہنچ جانا، سری نگر سے پھر اس طرح بمبئی اور دلی ہوتے 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 پھر آپ نے واپس لاہور پہنچنا 29 تاریخ کو، اور آگے علی پور شریف آ کے عید یا لاہور پڑھانی یا علی پور شریف پڑھانی. آپ نے فرمایا کہ بھائی فقیر کھڑا، جہاں کوئی بھی کھڑا ہو جائے فقیر پڑھتا جا. مختلف جگہوں سے پڑھا. ان کو کہا بھائی تم نے سن لیا ہے، ہمارا قرآن کاغذوں پر نہیں سینوں پر لکھا ہوا ہے، اور میں کہ تم سارے قرآن ختم کر دو گے، ہم پڑھتے جائیں گے، ہمارے پاس کاتب ہیں وہ لکھتے جائیں گے، ہمارے پاس چھاپے خانے ہیں وہ چھاپتے جائیں گے، ہم ایک ہی رات میں لاکھوں قرآن اور تیار کر لیں گے. نے فرمائی. تیسری بات جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے انہوں نے تیسری رپورٹ کیا دی، انہوں نے کہا کہ ان کی 90% آبادی جو ہے مسلمانوں کی وہ اپنے روحانی پیشواؤں سے منسلک ہے، روحانی پیشواؤں سے منسلک ہے. اگر ان میں تفریق پیدا کر دی جائے اور ان کے جو پیشوا ہیں ان کو اگر داغدار کر دیا جائے اور یہ اس بات کو اگر اس طرح سے پیش کیا جائے تو پھر حکومت کو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک اور چال چلی. ادھر تو میں مرزے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے مختلف مکاتب فکر جو ہے وہ قائم کی ہے. پہلے ایک ہی مکتبہ فکر تھا، وہ کون تھے؟ کہیں اہل سنت، بلند آواز سے کہہ دیں، سب اہل سنت تھے، سب اہل سنت تھے. انگریز یہ تاریخ ہسٹری آپ کے سامنے ہے نا، اٹھا کے دیکھ لیں، نہیں تو انڈین لائبریری میں دیکھ لیں، لندن لائبریری میں دیکھ لیں، یہ ساری باتیں لندن لائبریری کے اخبارات پر موجود ہے، ریکارڈ پر. انہوں نے جناب ان میں مختلف مکاتب فکر جو ہے وہ قائم کی ہے. حضرت قبلہ عالم امیر ملت فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو عقیدے اور دین بنے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بنے. فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے سب بنے ہیں، پہلے کوئی بھی نہیں تھا، سب اہل سنت و جماعت تھے. کہیں کہیں آپ فرماتے ہیں کہیں کہیں میلوں میں، کہیں کہیں میلوں میں کوئی ایک آدھ گھر شیعوں کا ہوتا تھا، کوئی ایک آدھ گھر شیعوں کا ہوتا تھا، باقی سب کون تھے؟ اہل سنت و جماعت. اب دوسری انہوں نے کہیں دیوبندی بنا دی، کہیں جماعت اسلامی، کہیں وہابیہ، دیابنا، فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی تبلیغی فلاں فلاں. کے لیے انہوں نے پھر بندے بھیجے اور ان کو کہا کہ جا کے تلاش کرو، اور ادھر سے ڈی سی جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی. ڈی سی شہر کے جو ڈی سی ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں اس قسم کا آدمی چاہیے، یہ صفات پائی جائے اور وہ ہمارے بالکل ماتحت ہو، اور تم ان کا آگے پیچھے سارا جو ہے وہ لکھ کے ہمیں بھیجو اس قسم کا. تو 400 افراد جو ہے ان کا امتحان لیا گیا. 400 میں سے 200 پاس ہوئے، 200 فیل ہو گئے. 200 کا امتحان لیا گیا، ان میں 4 پاس ہوئے. جو 4 پاس ہوئے جب ان کا امتحان لیا گیا اس میں چن لیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی. اب آپ کہیں گے کہ اس کی بخار، ان کو انگلش پر عبور نہیں تھا، ان کو انگلش پر. یہ مسٹر بٹلر جو تھا اس نے مرزے کو کہا کہ ہماری رات کو کلاسز ہوتی ہیں، سیالکوٹ میں رات کو کلاسز ہوتی ہیں، تم ٹھیک ہے دن کو اگر کام کرتے ہو کام کرتے رہو، رات کو جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں ان میں انگلش سیکھا دو. تو اس نے انگلش سیکھنی شروع کر دی.
ایک تو اس کو انگلش آتی تھی، اس کی جو اپنا پروموشن کی پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے پیچھے سے خاندانی سب کا دیکھا کہ اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا خاندان، تو اس کا خاندان جو ہے پچھلی 5 پشتوں سے انگریزوں کا غلام چلا رہا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان ہے پچھلی 5 پشتوں کے 500 گاؤں کی زمینیں، 500 گاؤں کی زمینیں انگریزوں نے اس کے خاندان کو دی تھی، جو انہوں نے اپنا بیچ کھائیں یا استعمال کر لی. اس کے دور میں صرف 5 گاؤں کی زمینیں باقی کے پاس بچی تھی. دوسری وجہ اس کے سلیکٹ ہونے کی یہ تھی. اب جب یہ سلیکٹ ہو گیا تو اس کیونکہ مضمون ذرا تھوڑا سا ایسے ہی ہے نا، روکھا سا، میں کوئی شعر شروع پڑھوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا کوئی آپ لیکن یہ ہے بھی بڑا ضروری کیونکہ آپ کے ایمان سے اس کا تعلق ہے، آپ کے ایمان سے تعلق ہے. اور جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں پہلے کسی نے آپ کو بتائی نہیں. اس سے دوسری وجہ یہ یعنی یہ سلیکٹ ہو گیا. اب اس کو بھیج دیا گیا واپس. جب واپس بھیج دیا گیا کچھ کتابیں اس نے پہلے پڑھی ہوئی تھی، گل محمد اس کا استاد تھا، اور کچھ کتابیں جا کے اس نے پھر دوبارہ پڑھی اور عربی پر اس نے عبور حاصل کیا. اس کے بعد انگریزوں کے کہنے پر اس نے مناظرے شروع کر دیے. انگریزوں سے، عیسائیوں سے، دوسرے مذہب سے مناظرے کرتا رہا. یہ بات اب مناظرے کرتے جب مشہور ہو گیا پھر انہوں نے جو اپنا مقصد تھا اس سے وہ اس پہ لے آئے، وہ کہلوانا شروع کر دیا. اس نے یکدم نبوت کا اعلان بھی کیا آہستہ آہستہ. مسیح باوجود پھر مجدد مختلف اعلان کرتے کرتے یہ پھر بروزی نبی اس پر پہنچا، ذیلی نبی بروزی نبی اس پر پہنچا. اس کے بعد پھر 1900 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ادھر سے جس نے کتاب ایک لکھی وہ کتاب حضرت خواجہ گولڈوی کے پاس پہنچی. جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے فوراً اس کا رد جو ہے وہ فرمایا. آج تک ان کی دونوں کتابیں جو ہیں اس کا جواب یہ نہیں دے سکے. اور یہ ہماری جو پچھلی حکومت تھی 2017 کی، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی دونوں کتابوں پر. 2017 کی جو حکومت تھی انہوں نے دونوں کتابوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی خواجہ گولڈوی کی، لیکن مرزائیوں کی طرف سے آج تک ان کتابوں کا جواب نہیں آ سکا. آپ نے اس کے جواب میں 2 کتابیں لکھی. اب جب وہ کتابیں گئیں تو پھر اس کا جو خلیفہ اول تھا اس کا نام تھا حکیم نور محمد. حکیم نور محمد حکیم نور محمد جو ہے اس نے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ جناب ہم اس کے جواب میں اگر کتاب لکھیں گے لمبا وقت ہو جائے گا، ہم ان کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اور مناظرہ ہوگا تفسیر نویسی پر. مناظرہ کس بات پر ہوگا؟ قرآن کی تفسیر پر. اور تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھی جائے گی اور جو سب سے کم وقت میں سب سے بہترین تفسیر لکھے گا اور جو دیکھنے والے ہیں جو ہوں گے وہ ماہرین وہ جس کی تفسیر پاس کریں گے وہ کامیاب ہو کر آ جائے گا. یہاں تک توجہ ہے بھائی آپ؟ اللہ اکبر. اب جب یہ بات ہوئی حضرت خواجہ گولڈوی کو خط پہنچا 23 جولائی کو. اللہ اکبر. 23 جولائی کو خط پہنچا. آپ نے اسی وقت جواب تحریر کیا اور حوالہ ڈاک کر دیا. 25 کو اس کے پاس پہنچ گیا. 23 24 اور 25 3 دن کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا. جب 25 کو پہنچ گیا اس میں آپ نے لکھ دیا کہ ہم 25 اگست کو یعنی 25 جولائی کو پہنچ گیا نا، 1 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ 25 اگست کو لاہور بادشاہی مسجد میں موجود ہوں گے، تم بھی وہاں آ جانا، پھر جو وہاں فیصلہ ہوگا کر لیں گے. تفسیر لکھنی ہوگی تفسیر لکھیں گے جو بھی ہوگا. خط اس کو پہنچ گیا. اب جناب وقت مقررہ جو ہے وہ آ گیا. خواجہ گولڈوی کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تفسیر، فرمایا کہ تفسیر اس طرح سے نہیں لکھی جائے گی. تفسیر کا طریقہ یہ ہوگا کہ میز پر قلم اور دوات رکھی جائے گی. میز پر قلم اور دوات رکھی جائے گی. میں بھی قلم کو حکم دوں گا، میری قلم جو ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر لکھے گی. تم بھی قلم کو حکم دو گے، تمہاری قلم بھی قرآن کی تفسیر لکھے گی.
جس کی قلم قرآن کی تفسیر عرض خود لکھے گی وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب قرار دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ. اب یہ بات ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں. جب بھی کبھی یہ نہیں کہ اب پچھلے 1400 سال میں جب بھی کبھی امت پر وقت آیا, کڑا وقت آیا امت پر, تو میدان میں کون آئے؟ سید. یہ ہسٹری بتا سکتا ہوں, ہسٹری بتا سکتا ہوں. جب بھی امت پر کڑا وقت آیا تو میدان میں سید آئے. اب بھی امت پر کڑا وقت تھا تو ایک نہیں 2 سیدزادے جو ہے وہ میدان میں ہیں. حضرت خواجہ گولوی بھی میدان میں, حضرت امیر ملت بھی میدان میں. 23 اگست 1900 کو امیر ملت بھی لاہور پہنچ گئے, خواجہ گولوی بھی لاہور پہنچ گئے. اب مرزے کا انتظار ہونے لگا. 23 کو ان دونوں نے ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا. 23 کو بہت بڑا جلسہ عام کیا. اس کے بعد ان یہ دوسرے جگہوں پہ جلسے کیے, اپنے اپنے لوگوں کو کہا کہ پروگرام میں آئیں. لیکن ان کے کہنے کی کیا بات تھی, پورے بر صغیر سے, پورے بر صغیر سے مخلوق خدا اس طرح امڑ کے آئی کہ یہ یعنی اس کا حشر جو ہے آنکھوں سے دیکھ سکے. لاہور کی کوئی گھر, کوئی ہوٹل, کوئی سراہ, کوئی جگہ خالی نہیں تھی, اور کوئی جو باہر زمینیں ہیں وہ بھی کوئی خالی نہیں تھی جہاں لوگ جو ہے وہ بستر بچھا کے بیٹھے ہوئے نہ ہوں, اور لوگ جمع ہو کے آ گئے لاکھوں کی تعداد میں. لیکن مرزے کا انتظار ہونے لگا. 25 گزر گئی, مرزے کی طرف سے جواب آ رہا ہے, اور 26 بھی گزر گئی اختصار کے ساتھ. 27 12 بجے کے بعد 2 بجے کے قریب مرزے کی طرف سے جواب آ گیا. اس کے جو بندے تھے انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ وہاں لوگ مجھے مار دیں گے, اس لیے میں نہیں آ سکتا. جواب ہو گیا. اب پھر جلسہ عام ہوا جس کو جشن فتح کہا گیا. جشن فتح, جشن فتح تاریخ اٹھا کے دیکھے, پوری بادشاہی مسجد بھری ہوئی ہے. دور تک جہاں تک ادھر منٹو پارک کی گراؤنڈ وہ اب یادگار بنی ہے, اس وقت تو نہیں تھی نا, تو وہ منٹو پارک کی گراؤنڈ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. سامنے سب مخلوق ہی مخلوق ہے, دور تک مخلوق ہی مخلوق ہے سب ہر طرف. تو اس جلسے میں حضرت خواجہ گولوی نے حضرت امیر ملت کی صدارت کروائی. حضرت امیر ملت کا صدارتی خطبہ 4 گھنٹے کا, تفصیلی 4 گھنٹے کا خطبہ صدارت موجود ہے. 4 گھنٹے کا خطبہ صدارت اس کا موجود ہے. اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی, لوگ گھروں کو چلے گئے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب آگے چلیے کہ وہ آ رہا ہے, آپ اس سے پہلے پہنچ جاتے. 4 نومبر 1900 4 نومبر 1900 تاریخ بالکل نوٹ رکھے بے شک. ہمارا ضلع ہے ناروال. ہمارا ضلع کون سا ہے؟ ناروال. ناروال میں آپ کو پتہ چلا کہ مرزا آ رہا ہے, مرزا غلام احمد آ رہا ہے. حضرت امیر ملت نے میرے والد گرامی پیر سید اختر حسین شاہ صاحب کو طلب فرمایا. پیر اختر حسین شاہ صاحب یہاں آپ کے جو جلسہ ہوتا تھا, ان کے جو والد گرامی اور دادا جان کروایا کرتے تھے, بہت بڑا جلسہ عام یہ پگا والا انجمن خدا صوفیہ کا, اس میں ان کا حضرت شمس الملت تشریف لایا کرتے تھے, اور پیر اختر حسین شاہ صاحب میرے والد گرامی وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو اختر حسین کو بلایا, فرمایا کہ اختر جی حضور, بھائی مجھے پتہ چلا کہ مرزا آ رہا ہے ناروال میں. جی حضور آ رہا ہے. فرمایا کہ جاؤ جا کے انتظام کرو, میں جمعہ پڑھاؤں گا. سنا کہ وہ جمعہ رات کو آ رہا ہے, جمعہ میں پڑھاؤں گا. والد صاحب نے کہا کہ جناب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا آپ کو, ڈاکٹروں نے آپ کو منع کیا ہوا سفر سے, اس لیے آپ تشریف فرما رہے ہیں, جمعہ پڑھانا ہے, میں جا کے جمعہ پڑھا دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں اکثر تم جا کے انتظام کرو, میں جمعہ پڑھاؤں گا. جب انہوں نے دوسری مرتبہ پھر اصرار کیا نا, تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ جناب حضرت ڈاکٹر نے منع کیا, آپ سفر نہیں کر سکتے, تو جمعہ جناب میں پڑھا دوں گا جا کے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. میں اختر جی حضور, اور میں مرتے نہیں گیا,
جی نہیں حضور آپ زندہ ہیں. فرمایا اگر میں چل کے نہ جا سکا تو میری چارپائی اٹھا کے لے کے جانا, جمعہ میں ہی پڑھاؤں گا. کل کو اللہ کی بارگاہ میں اگر سوال ہوا تو میں کیا کہوں گا, یا اللہ میں بیمار پڑا ہوا تھا, فرمایا جمعہ میں ہی پڑھاؤں گا. تاریخ شاید ہے آپ چل کے نہ جا سکے, آپ کی چارپائی جو ہے وہ ٹرین پر جو ڈبہ ہے اس کا, جو دوسری ٹرین ہوتی ہے مال گاڑی والی, اس کے ڈبے میں ٹرین میں رکھ کے لے کے گئے. ناروال سے آپ کو پھر چارپائی جو ہے اس مقام تک لے کے گئی, وہاں آپ کو کرسی پہ بٹھایا گیا, اس طرح اونچی کرسی اس پہ بٹھایا گیا. اور تاریخی بات ہے یہ بات, مجھے ایک بابا جی تھے جنگ سے آگے ٹوپی کی طرف جائیں تو گاؤں آتا ہے, گاؤں کا مجھے نام یاد نہیں ہے, چک نمبر پتہ نہیں کتنا تھا. وہاں ہم رات کو ٹھہرے تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بابا جی قبلہ عالم کے مرید ہیں اور 118 سال کی عمر ہے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ پھر ان کے گھر میں ہمارا انتظام کیا جائے ٹھہرنے کا. کھانا شاہ جہاں کھانا تو کھا لیا تو بابا جی کے گھر میں چلے گئے. میں ساری رات بابا جی سے ہی گفتگو کرتا رہا, باتیں سنتا رہا. بابا جی نے بڑی باتیں سنائی. بابا جی نے ایک بات سنائی, انہوں نے کہا جناب میں بیعت اس طرح سے ہوا تھا کہ یہاں سے جنگ 12 کو ہے, کہ 18 کو بتایا تو 18 کو ہے. تو پرانے زمانے میں آپ کو پتا کو 2.5 میل کو کہتے تھے, 18 کو ہے. تو ہمیں پتہ چلا تو صبح صبح ہم نے جو ہے نا جی وہ لنگر باندھ لیا, ناشتہ کر لیا اور کھانا جو ہے وہ باندھ لیا سروں پہ. یہاں سے ہم نکل پڑے کہ پتہ چلا اب یہ ملت آ رہے ہیں. اور وہ چرچی گراؤنڈ جو ہے وہاں پہنچے تو مخلوق ہی مخلوق تھی. جب ہم پہنچے زور کے بعد وہ کہتے ہیں جگہ کوئی نہیں تھی, مخلوق مری تھی, آپ نے تو آنا تھا عشاء کے بعد. تو مخلوق ہی مخلوق سے اس وقت تک وہ ساری گراؤنڈ مار چکی تھی. پیچھے دور ہمیں جگہ ملی, ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں سے دیکھیں گے کیسے, اور پھر جناب یہاں تک آواز کیسے پہنچے گی. تو بابا جی نے بتایا کہ جناب جب آپ آئے کرسی پہ آپ کو بٹھایا گیا, وہ قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح چاند چمکتا ہے اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا ہے. کہ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں اس طرح آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کہ جناب جب کوئی رات کو 2 بجے آپ کا خطاب شروع ہوا, 2 بجے بابا جی کہتے ہیں جناب قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ جس طرح سٹیج والے سن رہے تھے اسی طرح پیچھے والے بھی سن رہے تھے. اس کو کرامت کہتے ہیں. وہ ناروال والے بندے بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک مخلوق ہی مخلوق تھی, اور آپ کی بات اسی طرح پیچھے والے بھی سن رہے تھے جیسے سٹیج والے سن رہے تھے. آپ نے جمعہ پڑھایا, اعلان فرما دیا کہ بھائی اگلا جمعہ ہم پھر پڑھائیں گے, اگلا جمعہ ہم پھر. اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیں, جگہ کوئی نہیں دے رہا تھا ناروال میں جمعے کے لیے, جگہ کوئی جس کی جگہ تھی وہ کہتے تھے جی امیر ملت جہاں جمعہ پڑھا دیتے ہیں یا نماز پڑھا دیتے ہیں وہاں تو مسجد بنا دیتے ہیں, تو ہم کیسے اپنی جگہ دیں. اب یہ جگہ بالکل شہر کے مرکز میں ہے, شہر کے جیسے یہ مسجد شہنشاہ ولایت ہے شہر کے مرکز میں ہے نا, اسی طرح وہ بھی مین بازار کے اندر ہے مسجد شاہ جماعت. تو اس وقت بھی پھر سید ہی کام آئے, پھر سید کام آئے, سید عباس علی شاہ صاحب سید ہے, ان کی جگہ تھی. انہوں نے کہا کہ جناب میری جگہ حاضر ہے, قبلہ عالم جمعہ پڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جمعہ پڑھایا, اعلان کر دیا. اب مرزا جمعے کو تو نہ آیا, ہفتے کی رات کو اس کا خلیفہ جو ہے, جمعے کی رات کو اس کا خلیفہ اول حکیم نور الدین آ گیا. حکیم نور الدین آیا, اس کو پتہ چلا کہ اس طرح سے امیر ملت نے جمعہ پڑھایا اور ہمارے خلاف گفتگو کی ہے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہاں تو میرا نکلنا مشکل ہو جائے گا صبح. اس نے سر کی تہجد کے ٹائم ہی منہ اندھیرے جس کو کہتے ہیں سامان باندھا اور واپس چلا گیا. اگلا جمعہ آیا, پھر آپ نے پڑھایا, اس سے اگلا جمعہ پڑھایا تو حسب عادت آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہاں ہم عبادت کر چکے ہیں, نماز پڑھ چکے ہیں, اس لیے شاہ صاحب جن کی جگہ ہے ان سے پوچھیں جتنی قیمت وہ مانگتے ہیں فقیر اس سے دگنی قیمت دے گا. فقیر اس سے مثلا اگر 1 لاکھ روپے وہ کہتے ہیں میری اس جگہ کی قیمت ہے تو میں 2 لاکھ دوں گا, اگر وہ کہتے ہیں 10 لاکھ ہے تو میں 20 لاکھ دوں گا, لیکن یہ جگہ مسجد بنے گی. اور آپ نے جگہ خریدی, مسجد بن گئی تھا. یہ سلسلہ یہاں ختم ہوا. آگے چلیں تو سیالکوٹ آ جاتا ہے. 1904 میں سیالکوٹ میں مرزا آ گیا, پہنچ گیا, کیونکہ سیالکوٹ کا وہ پہلے بھی واقف تھا اور ڈی سی جو تھا
وہ انگریز ڈی سی تھا، اس کا واقف تھا، اس کا جاننے والا تھا، اس کو بڑا مان تھا کہ یہ ڈی سی جو ہے میرے کام آئے گا. تو 1904 میں مرزا سیالکوٹ آ گیا. اس نے یہ سیالکوٹ جو جانے والے ان کو پتہ ہے اس طرف سے جائے نا گجرات کی طرف سے تو لائی اڈے سے پہلے کوٹپور والی سائڈ آتی ہے اور وہاں سے اندر کو ایک سڑک جاتی ہے. جو اندر کو سڑک جاتی ہے وہاں ایک جگہ تھی، وہاں اس کا کیمپ تھی، وہاں اس کا کیمپ تھا. ادھر امیر ملت کو ساتھیوں نے جا کے بتا دیا کہ جناب مرزا سیالکوٹ آ گیا. تو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ بھی چلتے ہیں. خادم کو حکم دیا سامان باندھ، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا خرچہ کرتے. سامان باندھ لیا جناب، گاڑی جو ہے بک کروائی، آ گئے. جب اسٹیشن پر پہنچے تو گڈی میں ڈبے میں پمفلٹ پھینکے گئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے لاہور میں اعلان کیا تھا کہ مرزا اگر مقابلے میں آئے آ کے ہمارے ساتھ گفتگو کرے ہم 5,000 روپے انعام دیں گے. اس وقت کا 5,000 آج کے 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اس وقت کا 5,000 اب صاحب 1900 کا 5,000 آج کے 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. تو مرزا نے لکھا کہ جناب وہ انہوں نے اعلان کیا تھا. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ رقم امپیریل بینک میں جمع کروا کے ہمیں رسید دکھا دے تو ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. توجہ ہے بھائی. آپ نے اسی وقت گاڑی جب کھڑی ہوئی ماسٹر محمد کرم الہی جو انجمن خطاب الصوفیہ انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری تھے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ماسٹر صاحب یہ 5 نہیں 10,000 روپیہ لیں اور جا کے جمع کروا کے اشتہار چھپوا کے تقسیم کر دیں اور ان کو کہیں کہ ہم آگے ہیں، اب تم جہاں بھی کہو ہمیں کہو تو ہم آ جائیں گے، تم آؤ تو تم آ جاؤ. اشتہار چھپوا دیے، پیسے جمع کروا دیے. 2 دن گزر گئے. آپ کا کیمپ کہا تھا رنگ پورا. تو پل ایک پرلی طرف آتا ہے تو پل ایک سے قریب ہے رنگ پورا. آپ کا کیمپ رنگ پورا کی سائڈ پہ تھا اور وہاں آپ روزانہ جلسے کرتے تھے. اب آپ نے 2 دن کے بعد پوچھا کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ مرزا اس نے کہا کہ وہ آئے گا، پیسے بھی جمع کروا دیے، یہ کروا دیے. تو پھر وہ ان کی طرف انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. فرمایا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پر ہے. آپ نے چلو پھر سامان اٹھاؤ ہم وہاں چلتے ہیں. تو وہ سارا سامان اٹھایا، دریا اور ساری چیزیں وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا. مرزا وہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ گیا، جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں چلا گیا. آپ کو پتہ چلا آپ وہاں پہنچ گئے، جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچ گئے، مخلوق بھی ساتھ میں. اب مرزے کو کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کے لیے. جیسے یہ حافظ صاحب کا گیٹ ہے، اگر یہ بند کر دیا جائے تو بندہ کہاں سے جائے گا؟ ادھر تو دیکھے نا اوپر یہ لگی ہوئی ہے جالیاں، یہاں سے تو بندہ جا نہیں سکتا. تو پیچھے سے پھر کھڑکیوں سے ہو کے چھتوں کے اوپر سے ہو کے پیچھے سے وہ بھاگ گئے. یہ کتابوں کی بات بتا رہا ہوں، اخبارات کا ریکارڈ بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، اخبارات کا ریکارڈ. پیچھے سے مرزا بھاگ گیا. اب مرزا چلا گیا. امیر ملت 1 مہینہ رہے، پورے 1 مہینہ. بہت سے لوگ مرزائی ہونے والے تھے. آپ نے ان کے ایمان کا تحفظ فرمایا اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امیر ملت کے دست اقدس پر بیعت ہوئے، امیر ملت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اور پورا 1 مہینہ آپ نے پورے سیالکوٹ میں ہر مسجد میں جا کے ڈنڈورا دیا، لوگوں کو جگایا اور بتایا اور ان کے ایمان کا جو ہے وہ تحفظ کیا. اب اسی طرح سے آگے چلے، وقت بھی چونکہ بڑا مختصر ہے. لاہور، اس کے درمیان میں 1-2 اور جگہ بھی ہیں لیکن ان کا ذکر کروں گا تو وقت اور چاہیے. لاہور 1908 6 مئی 1908 لاہور مرزا پہنچ گیا اپنی بیوی کو لے کے. بیوی بیمار تھی، بیوی کو لے کے اس کے علاج کے لیے لاہور پہنچ گیا. ادھر سے بندے چلے گئے علی پور، انہوں نے جا کے بتایا کہ جناب لاہور آ گیا مرزا. آپ نے اسی وقت تیاری فرمائی، اسی دن لاہور پہنچ گئے، 6 تاریخ کو پہنچ گئے. اب مرزا جہاں ٹھہرا ہوا تھا، جن لوگوں نے لاہور دیکھا ہوا ہے، دادا صاحب سے اگر آپ جائیں برانڈرس روڈ کی طرف یا اسٹیشن کی طرف تو برانڈرس روڈ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، اس کو کینچی کہتے ہیں. وہاں ایک چھوٹا سا مزار بھی ہے. وہاں سے لیفٹ ہو جائیں
تو دلی دروازہ آتا ہے، سیدھے چلے جائیں تو برانڈس روڈ سے ہو کے آپ بس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں وہ کینچی آتی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو احمدیہ بلڈنگ ہے، آج بھی موجود ہے احمدیہ بلڈنگ۔ وہ احمدیہ بلڈنگ جو ہے وہ مرزے کا ایک خلیفہ تھا، مرزے کا مرید بھی تھا اور خلیفہ تھا خواجہ کمال الدین، خواجہ کمال الدین۔ اس کے گھر میں مرزا ٹھہرا ہوا تھا۔ امیر ملت نے سامنے بالکل سڑک کے دوسری طرف بہت بڑی گراؤنڈ تھی، آج کل اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ ہے، وہ اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ کہلاتی ہے، وہ گراؤنڈ تھی خالی۔ اس گراؤنڈ میں ڈیرا لگا دیا اور وہاں روزانہ رات کو جلسے ہونا شروع ہو گئے۔ پورے بر صغیر سے آپ کے عقیدت مندان، علماء، مشائخ، آپ کے جاننے والے مدرسہ کوچوچی، مدرسہ صوتی اور دیگر اکابرین جو ہے وہ آ کے ختم نبوت کے موضوع پر، اور یہ پروگرام مغرب کی نماز سے شروع ہوتے، ٹھیک رات کو 11 بجے ختم ہو جاتے، عشاء کی نماز اور اس کے ساتھ ہی لنگر جو ہے وہ پہلے جاری ہوتا تھا، اس کے ساتھ ہی دعا ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کو اب آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ 22 یعنی 7 مئی سے لے کے 22 مئی تک یہاں جلسے ہوتے رہے۔ ہر روز امیر ملت بھی خطاب فرماتے اور اکابرین بھی آ کے خطاب فرماتے۔ 22 مئی 1908 جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ جمعہ پڑھایا امیر ملت نے بادشاہی مسجد میں۔ کہاں پڑھایا؟ بادشاہی مسجد میں۔ جمعے کے موقع پر آپ کا خطاب سنیے۔ آپ فرما رہے اپنے خطاب کے دوران لوگوں سن لو، ہم نے مرزے کو ہر طرح سے دعوت مباہلہ، مناظرہ اور مباحثہ دی، لیکن اسے ہمارے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ ہوئی، فرمایا آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اب اس کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، اور مرزا اگلے چند دنوں میں، الفاظ پر غور رکھنا آپ نے، مرزا اگلے چند دنوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت و رسوائی کی موت مرے گا، ذلت و رسوائی کی۔ یہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، ٹھیک ہے جی۔ جو صحافی تھے جیسے ہمارے غفاری صاحب ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کر، انہوں نے کہا جناب لوگ تو پہلے ہی مرزائی ہو رہے، تو جو بچے کچے ہیں اگر یہ بات پوری نہ ہوئی آپ کی تو وہ بھی مرزائی ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کے الفاظ سنیے۔ آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، میں جب کہہ رہا تھا میں خود نہیں کہہ رہا تھا، میرے آقا میرے پاس موجود تھے، میں ان کے حکم سے کہہ رہا تھا، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری اس پیش گوئی کو مرزے کی پیش گوئی نہ سمجھنا، فرمایا وقت آنے دو ایک ایک لفظ پورا ہوگا۔ اب ٹھیک 3 دن کے بعد 25 مئی کی رات اسی جگہ پر جہاں روزانہ جلسے ہوتے تھے، وہاں حضرت قبلہ عالم امیر ملت رات کو 10:42 پر، ٹائم بھی میں آپ کو بالکل پرفیکٹ بتا رہا ہوں، 10:42 پر اپنے خطاب میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، مرزا اگلے 24 گھنٹوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت و رسوائی کی موت مرے گا، ذلت و رسوائی کی موت ہے۔ 10:42 پر آپ نے یہ بات فرمائی۔ 11 بجے مرزے کو احاطہ ہوا، 11 بجے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزے کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص حیضے کی موت مرے گا وہ کتے کی موت مرے گا، دیکھ سکتے ہیں کتابیں، اس کی اپنی کتابوں میں جو شخص حیضے کی موت مرے گا وہ حیضہ ہو گیا، اور اسی حیضے سے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 100 کے قریب موشن آئے، 100 کے قریب موشن آئے۔ یہ 11 بجے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر صبح 4-6 بجے جو ہے نجاست منہ سے بھی آنا شروع ہو گئی، منہ سے بھی نجاست آنا شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ جاری رہا 10 بجے تک۔ 10 بجے مرزا ٹائلٹ میں گیا، 10:10 پر جب ٹائلٹ کا دروازہ توڑا گیا، مرزا صاحب آج حالی ہو چکے تھے، مرزا صاحب وہاں ختم ہو چکے تھے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے نا، آج تک کسی نے اس بات کو جو ہے وہ بتایا نہیں۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ مرزے کی لاش کو کہاں کیسے لے کے جایا جائے، یہاں سے ان کے بھائی گاؤں میں لے کے جانا تھا، وہ کیسے، کیونکہ دنیا کو تو پتہ چل گیا ہے، لوگ پہلے ہی لاہور میں موجود ہیں، اور کیسے لے جایا جائے۔
کسی شخص نے ان کو کہا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پرانے زمانے میں آپ کو بھی پتہ ہوگا شہروں میں یہ ٹائلٹیں نہیں ہوتی تھی, یہ تو فلش سسٹم آپ لگوایا نا آپ لوگوں نے. پرانے زمانے میں چھتوں میں ٹائلٹیں ہوتی تھی, لوگ اس پہ پیشاب پخانہ کرتے تھے اور 2 ٹائم میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں آتی تھیں اور وہ صفائی کر کے لے کے جاتی تھی. یہ وہ سب لاہور کی بھی اور دیگر شہروں کی بھی یہی سلسلہ تھا. تو اس زمانے میں صبح 7 بجے سے 5 بجے 6 بجے جب صبح فجر ہوتی ہے اسی وقت گاڑیاں آتی تقریباً 7 بجے تک 8 بجے تک یا 9 بجے تک وہ مختلف جگہوں پہ صفائیاں کرتی. اسی طرح پھر شام کو 4 بجے شروع ہو جاتی اور شام تک ہی جو ہے وہ صفائیاں کرتی. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا. اس لیے ان کو بتایا کہ اسی میونسپل میں وہاں سے پھر لے جایا گیا. گفتہ اللہ بود, گفتہ اللہ بود گرچہ سلکوں میں عبداللہ بود. اللہ کے بندے کی زبان سے جو بات ہے نکلی وہ پوری ہو کے رہی. تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے پوری زندگی اس کا پہرا دیا اور آخر تک اس کا تعاقب جو ہے وہ جاری رکھا. جب مرزا آیا نا تو کسی نے کہا کہ جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آئے ہیں اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہاں سے بھگایا جائے. مرزا صاحب کو یہاں سے بھگایا جائے. مرزا نے کہا کہ جناب ہم تو 12 مہینے کا ڈیرا جمائیں گے, ہم تو 12 مہینے کا ڈیرا جمائیں گے, 12 مہینے بیٹھے رہیں گے. کسی کیا مجال کہ ہمیں کوئی نکال سکے. آپ تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 12 مہینے بیٹھے گا ہم 12 سال بیٹھیں گے, لیکن اس کا تو خدائی فیصلہ ہو چکا ہے, اس کا تو خدائی فیصلہ ہو چکا ہے. وہ تو اگلے 24 گھنٹوں میں ہی بوادر جہنم ہونے والا ہے. تو اس طرح سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور الحمدللہ پھر ان کے تسدد سے اس فقیر نے پوری دنیا میں اس علم کو بلند کیا اور بلند رکھا. آج بھی الحمدللہ ہماری لندن میں انٹرنیشنل ختم البلد کانفرنس, ابھی میں 47ویں کانفرنس جو ہے وہ کروا کے آیا ہوں ابھی 19 اگست کو. ختم البلد کانفرنس امریکہ میں بھی دیگر ممالک میں بھی اس طرح انشاءاللہ العزیز ہر سال ختم البلد کانفرنس سے منعقد کرتے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 5 چیلنجز ان کی طرف موجود ہیں, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے اور حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی زندگی عطا پائے. ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ